آپ کے کلاس فیلو ناراض ہو رہے ہیں، آپ آ نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ. بس وہ وقت کے ساتھ ساتھ ذرا جو ہے نا وہ کمٹمنٹ لیول جو ہے بندے کا متاثر ہوتا ہے. وہ پھر ہم نے اس لیے اب یہ کام کیا ہوا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد نا ایک نیا بیچ شروع کر لیں تاکہ کلاس جو ہے چلتی رہے. ہمیں یہ سمجھے کہ یہ اس قابل ہو گیا، اب آپ جو ہے نا وہ سر ہمیں آپ نے ماشاء اللہ ایک بار شیئر کیا تھا کہ آپ کا ارادہ ہے کچھ لوگوں کو مزید نیکسٹ لیول کا بھی آپ پڑھائیں. ہاں انشاءاللہ چلتے رہیں تو چلتے رہیں گے. ہمیں یہاں چھوڑنا چاہیے. سر آپ کے ایکسپیرینس میں یہی صورتحال ہوتی ہے جو اب ہے اسٹوڈنٹس کے والے. نیا بیچ جب ہم شروع کرتے ہیں نا تو اس میں تو کافی زیادہ، لیکن آہستہ آہستہ لوگ ڈراپ کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب تک پیچھے نا مکمل ایک سسٹم نظام نہ ہو، یعنی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا یا رابطے میں رہنے کا، تو اس سے بہتری آ سکتی ہے یعنی اٹینڈنس. لیکن اس کے لیے بھی ایک بندہ چاہیے جو آپ اس کے لیے اپائنٹ کریں. ابھی تو فی الحال دیکھیں جو میرا سب سے بڑا جو فوکس ہے نا وہ اس وقت جو مین آبجیکٹیو جس کی وجہ سے ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ اس کی ایک نا ایچ ڈی کوالٹی ریکارڈنگ بس آ جائے سب کی ایک دفعہ. تو اب یہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اب یہی مینیج ہو جائے تو بڑی بات ہے. ہاں اس کے بعد پھر ہم اس کی طرف توجہ دیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک لائن پہ چڑھ گیا، مطلب اب ہمارا جو ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں وہ آ رہا ہے. کیونکہ یہ چیز پہلے نیٹ پہ نہیں تھی، کہیں پہ بھی نہیں تھی. ادھر ادھر کی مذہبی تقریریں سارا کچھ ہے، لیکن کوئی ایجوکیشنل کام کسی نے بھی نہیں کیا. ہاں اور وہ بھی جدید انداز میں کسی نے بھی نہیں کیا. تو اس کی ایک بڑی ضرورت تھی. تو فوکس تو فی الحال ہمارا اصل میں یہی ہوتا ہے. مطلب اس میں بھی فرق نہیں پڑتا 5 لوگ بیٹھے ہیں 10 بیٹھے ہیں. تو اصل چیز یہ کہ ایک ریکارڈنگ جاری ہے نا، تاکہ کسی نے اگر کوئی فائدہ اٹھانا ہے نا تو وہ اٹھا لے. ہم نے صحیح بات ہے بڑے دھکے کھا کے پڑھا ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس ہے. جس بندے نے دھکے کھائے ہو نا تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ چیز نا اویلیبل ہونی چاہیے. تو باقی لوگ تو دھکے کھانے سے بچ جائیں. محنت کرنے والے لوگ ہی جو ہے نا وہ انہیں احساس ہوتا ہے. ہمارے جیسوں کو تو میرا کم ہی احساس ہوتا ہے جنہیں پکی بکائی مل جائے. لیکن یہ ہے کہ عادت نہیں ہے میرا اصل قوم ہم میں جو ہے نا محنت کی. سارے ایک جیسے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سر ہم نے آپ کے یہ سارے کورسز کر لیے، ایک نہیں 2 3 دفعہ کر لیے. ٹھیک ہے، مطلب لوگوں کے پاس ہر بندے کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، اب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، چلے ان کو ایک ایکٹیویٹی مل جاتی ہے. اور کچھ لوگوں کی جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ سارا دن ویلے ہیں، فارغ ہیں، کیا کریں. تو نیٹ پہ بیٹھے ہیں تو بہتر ہے کوئی مثبت کام کر لیں. تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور جو فیڈ بیک ملتا ہے. تو بس اب صرف یہ ہے کہ ایک کمی ہے ہمارے، مطلب ایویلیویشن کا نظام ہم اس طرح سے نہیں بنا پائے. ہاں وہ ایویلیویشن میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے ہم نے اس کی ساری ایکسرسائزز بنا لیں، سلوشن بنا لیا، کیز بنا لی، ٹیسٹ وغیرہ بھی بن رہے ہیں یا بن جائیں گے، لیکن اس میں مسئلہ پھر وہی اس کی چیکنگ کا ہے. اس میں ریسورس جو ہے نا کافی انوالو ہوتا ہے. اس بات میں بڑی چاہتا تھا کہ آپ سے اس کی گائیڈنس لوں کہ نوجوان نسل میں یہ کس طرح اس طرف لایا جائے. انقلاب تو وہی لے کے آتی ہے نوجوان نسل، میرے جیسے بوڑھے نہیں لا سکتے. اصل میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز میں نے اور نوٹ کی ہے، بندہ وقت کے ساتھ چیزوں کو ایک آپ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، آپ لرن بھی کرتے ہیں، چیزیں سیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ اصل میں یہ کام نا 2 سٹیپس میں ہونا چاہیے. ہم پہلے نا ڈائریکٹ درس نظامی میں لیتے رہے، یہ ایک انٹینسو کورس ہے. ٹھیک ہے، اس میں پہلے کسی کا دین سے کوئی تعلق ہے تو وہ تو اس میں چل جاتا ہے. ہم کسی تحریک کی بیک گراؤنڈ سے ہے، کسی دینی گھرانے سے ہے، یا اس نے کچھ پڑھا ہوا ہے ادھر ادھر کے شارٹ کورسز کیے ہیں، وہ تو بندہ چل جاتا ہے. عام پبلک میں سے کوئی آتا ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے. مطلب اس کے لیے یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ہمیں اس لیے نہیں محسوس ہو رہا، یا آپ کو شاید آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا پیچھے 5-7 سال کو مطالعہ کیا، کسی کی ویسے کوئی ڈگری تھی مطلب اسلامک اسٹڈیز کی، بی ایس کی، ایم فل کی، تو وہ بیک گراؤنڈ والے لوگوں کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا.
تو پبلک کے لیے نا پھر جو ہے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ پہلے شارٹ کورسز ہونے چاہیے، 1 ماہ 3 ماہ کے. وہ شارٹ کورسز کے ذریعے ان کی بنیاد بنے، دین کے ساتھ ایک تعلق بنے، ٹھیک ہے، جو موٹیویشنل ہوں، انسپریشن ہو اس میں، ٹھیک ہے، اور ہاں زیادہ یہ نالج ہو، یہ ٹیکنیکل چیزیں زیادہ نا. پھر وہ جو شارٹ کورسز میں آتے رہے تو اس سے ایک سٹف بنے، تو اس میں سے پھر کچھ لوگ چھانٹی ہو کے اوپر آ جائیں اور ہمارے ان کورسز کے اندر جو ہے وہ آ جائے. یعنی وہ جو شارٹ کورسز ہیں وہ ایک پنیری کا کام دے نا. یہ ڈراپ آؤٹ ریشو اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ ایک بندہ جو پہلی دفعہ آ رہا ہے اب اسے اندازہ نہیں ہے، وہ اسے ایک شارٹ کورس سمجھ رہا ہے، اور ہم نے کیا کیا کہ 8 سال کو 3 سال میں بند کیا ہے مطلب ایک دیو بند کیا ہوا ہے ایک چھوٹے سے جو ہے وہ، ہاں. تو وہ 8 سال کا بھی جو وہ 8 سال بھی مطلب 6 ورکنگ ڈیز ہیں نا، وہ پڑھ رہے ہیں، 6 دن پڑھ رہے ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک پڑھ رہے ہیں. عشاء کے بعد بھی ان کی کلاس لگی ہوتی ہے 10 بجے تک، اور آپ ہفتے میں جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ دیکھیں کہ اس کو مطلب ہم کتنی پیس کے ساتھ چل رہے ہیں. اب آپ تو اس لیے بھی چل پا رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے سے گریجویشن ہے، ایکسپوئر ہے، سارا کچھ ہے، تو ایک خاص لیول پہ آ گئے نا، تو اس لیے آپ چل پا رہے ہیں. تو میرا سوال وہی ہے، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے مشن کو یہ ہم کس طرح کریں کہ نوجوان نسل کو اٹریکٹ کر سکیں کہ یہ بھی ایک جاب ہے، یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی کرنا ہے. بس وہ یہی ہے کہ مطلب موٹیویشن ہی آپ دے سکتے ہیں، جو علم کے فضائل کے حوالے سے احادیث ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، علم حاصل کرنا اس کے حوالے سے جو فضیلتیں، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اپنی طبیعت میں لالچ رکھتا ہے، تو وہ لالچ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، ٹھیک ہے، کہ آخرت میں یہ ریوارڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی مطلب دونوں طرح کے انداز اپنائے. وہ چیز جس طرح ہمیں یہ بازار جائیں گے تو یہ چیز لے آئیں گے، اس طرح لوگوں میں کچھ ٹیکنیکلی اس طرح بتایا جائے کہ اگر یہ کریں گے تو یہ ملے گا آپ کو. اس طرح کا دوسرا گیپ بھی زیادہ آ گیا، مطلب لوگ یہی سمجھتے ہیں ہم اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں ہمارا کیا کام تھی، ہمارا بھی کیا کریں گے، گیپ ہوتا ہے کہ ہمارا کام نہیں، وہ دوسرے لوگوں کا کام. انسینٹیو دیکھیں نا، مطلب لوگ کیوں آئیں. دیکھیں ایک انسینٹیو تو ہمارے ہاں یہ پیدا کیا کہ جی آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. اچھا سرٹیفکیشن میں نا بڑے مسائل ہیں، میرا دل ابھی بھی اس طرف نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ ذہن میں آ جائے نا تو، اور اس کی بنیاد پہ آپ ایک پورا تعلیمی نظام اگر کھڑا کر دیں تو وہاں رسمی کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہی کام یونیورسٹیز نے کیا. اب یونیورسٹیز بھی بی ایس کروا رہی ہیں، ایم فل کا یقین مانے ککھ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم تو یونیورسٹی میں پتہ ہے ایم فل پی ایچ ڈی جو ہو رہی ہے نا بالکل ردی کاغذ کی جو ہے نا وہ ٹکڑے ہیں، بس کچھ بھی نہیں. اور وہ جو آ رہا ہے کرنے کے لیے وہ بھی کہتا ہے کہ جی میرا 5,000 کا وظیفہ لگ جائے، 10,000 کا وظیفہ لگ جائے، بس یہ مقصد ہے اس کا. پھر وہ پہلے صاف کہتا ہے 100 میں سے یقین مانے ایک بندہ بھی نہیں ہے ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والا جو یہ کہتا ہو کہ میرا مقصد ریسرچ ورک ہے، کوئی نالج کنٹریبیوشن ہے. نہیں، وہ صاف کہتا ہے آسان موضوع دیں جس پہ کوئی مجھے مواد مل جائے، میٹیریل مل جائے اور میرا مقالہ پاس ہو جائے. تو یونیورسٹیز ہمارا جی محاورہ پی ایچ ڈی کے بارے میں ٹرانسفر آف بالز فرام ون گریڈ ٹو ادر گریڈ. ہاں، تو نالج کریشن نہیں ہو رہی یونیورسٹیز میں. تو سرٹیفکیشن کے اوپر جو تعلیمی نظام کھڑا کیا گیا ہے نا، اب یونیورسٹیز میں بھی ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہی قرآن حدیث پڑھاتے ہیں، بچہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اس سلسلے کو توڑا کیسے جائے؟ یہ آپ جیسے اسکالر لوگ جو ہے جو یہ طریقم بن گیا ہے کہ یونیورسٹیز یا یہ پروفیشن ڈاکٹر انجینئر دوسرے پروفیشن جو ہے یہ دین کا کوئی اتنا معاملہ نہیں. دیکھیں آپ معاملے کو نا زیادہ جو ہے جب تک آپ اس کو آخرہ بیس نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، جب تک آپ اس کو آخرہ بیس نہیں رکھیں گے تو اس میں یہ مسائل پیدا ہوں گے. تو ہمارے ہاں دینی نظام کو بھی لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی پروفیشنل کریں، آپ فیسیں لگا دیں، ٹھیک ہے. اب جب آپ فیس لازم کر دیتے ہیں نا تو فیس لازم کرنے کی مطلب سب سے بڑا مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ طالب علم ایک کسٹمر بن جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور جو ٹیچر ہے وہ ایک سیلز مین ہے، بس وہ پروڈکٹ اپنی بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ پوری چیزیں ایک نفسیات پیدا کرتی ہیں،
اور اس نفسیات کی بنیاد پہ جو پورا ایک ایجوکیشنل سسٹم آپ ڈیزائن کریں گے، اس میں سے جو پروڈکٹ نکلے گی وہ پروڈکٹ جو ہے وہ آخرہ بیس نہیں ہوگی، وہ دنیا بیس پروڈکٹ ہوگی. اور یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے بدقسمتی سے. اب لوگوں نے اس کو سیل کرنا شروع کر. ٹھیک ہے، آپ وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ کوئی شرعی غیر شرعی کی بات، ہم اس میں نہیں جا رہے، لیکن ہم اس کے اثرات کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے اس میں جو بات سمجھ میں آئی نا کہ یہ اصل میں تجربے سارے اسلامی یونیورسٹی نے بھی تو کیا ہے. اسلامی یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو عربی میں پڑھا رہی ہے، میڈیم آف لینگویج ہی عربی ہے، لیکن مجھے بتائیں کیا پیدا کیا ہے، کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ادھر سے ایک اسٹوڈنٹ میرے دوست آئے تھے، ان کو ہم نے درس کا موقع دیا. وہ درس بیان کرتے کرتے اتنے بےہودہ الفاظ بول گئے کہ جتنے لوگ اس درس میں موجود تھے اگلی بار وہ آئے نہیں کبھی. حیران رہے کہ وہ تو وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ ہمارے یہاں ہر یونیورسٹی نے ڈپارٹمنٹ کھول لیا اسلامک اسٹڈیز کا، ایم فل، پی ایچ ڈی، بی ایس ہو رہا ہے 4 سال کا. لیکن پنجاب یونیورسٹی دیکھ لیں کیا ہے، اس کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں، کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں، کوئی صلاحیت نہیں ہے، نل، بالکل بیکار، پلے درجے کے بیکار. ٹھیک ہے، تو عربی کا ایک جملہ نہیں پڑھ سکتے، نہ لکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ نے اس کو وہ سارا بنا لیا ہے، وہ اسٹرکچر سارا بنا لیا ہے، وہ کیپٹلزم والا، اس کی بنیاد پہ جب آپ نے اس کو کھڑا کیا ہے تو اس سے دین نہیں پھیل سکتا. میرے خیال میں سرٹیفکیشن جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے پیچھے میرٹ ہو. سرٹیفکیشن کو دماغ پہ سوار نہ کیا جائے. بالکل، لیکن اس کے بغیر سر ٹھیک ہے، جب آپ اپنی ڈگری ریکگنائز کروا لیں گے نا، مثال کے سرٹیفکیٹ جی ایچ ای سی ریکگنائز ڈگری ہے، بندہ ڈگری لینے کے لیے آئے گا، سیدھی سی بات ہے. اب اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے ذہن میں کیا ہے؟ اس کے ذہن میں صرف نمبر ہے، نمبر گیم، اس کے دماغ پہ نمبر سوار ہے، وہ ایک ایک نمبر کے لیے نا ہر ٹیچر کے پیچھے دوڑ ہے. یہ تو پیرنٹس سطح پہ یہ کام تو جب آپ یہ سارا، اب دیکھیں نا، میں گھبراتا اس لیے بھی ہوں یہ سارے ایویلیویشن، یہ کہ اس میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم نے کچھ ماضی میں بھی تجربے کیے، اسٹوڈنٹ کے ذہن پہ بھی نمبر سوار ہو جاتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کے میں نے کچھ مارکس کاٹ لیے، وہ الجھ پڑا کہ جی مارکس کیوں کاٹے، مجھے نمبر دیں آپ. 1 گھنٹہ بحث، میں نے کہا نہیں، گھنٹہ اس نے بحث کی، نمبر. اب میرے پڑھانے کا کیا فائدہ، اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک، تو اس لیے اس میں ٹھیک ہے ایویلیویشن سسٹم ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی سرٹیفکیشن بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، جیسے ہم نے یہاں پہ جیسے کوئی ایک فیس وغیرہ بھی رکھی. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا سسٹم کا اس طرح سے حصہ نہ ہو کہ سسٹم ان کے اوپر کھڑا ہو. یعنی ایک اعزازی طور پہ، جیسے کیا ہوتا تھا کہ جی ہمارے یہاں بڑوں میں یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے، تو وہ اس کے 100 شاگرد ہوتے تھے کسی محدث کے، تو ان میں سے 2-4 کو کہہ دیتا تھا ہاں بھائی تمہارے اندر صلاحیت ہے، اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، تم آگے جا کے پڑھاؤ، یہ کام کرو. یہ سسٹم چل رہا تھا، یہ ہمارا ٹریڈیشنل تھا. یہ خانقاہی نظام تھا. ہاں، خانقاہی نظام میں بھی یہ ہوتا تھا، سب کو اجازت نہیں ہوتی تھی خلافت کی، کیپیبلٹی دیکھتا تھا استاذ، اس کے بعد وہ صرف کہہ دیتا تھا ہاں بھائی تم نے پڑھ لیا، اب کوئی ایویلیویشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی تمہیں اس نظام سے گزرا، تم جاؤ تم کام کرو. اسی کے تضاد میں پھر جو ہے نا وہ ویسٹ سے نظریہ آیا کہ جو ہے وہ ایک مطلب کہ ایکسٹرنل چیکس والا معاملہ ہو، یعنی کہ لوگوں کے یا پھر جو ہے وہ بڑے کے ہاتھ میں اختیار نہ ہو. کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب العنان والی کیفیت ہے، اس کا پھر وہ ضد بھی اسی وجہ سے ایکسٹرنل چیکس کیا. تو پھر آپ نے ہر کسی کو ڈگری دے دی نا. اب یونیورسٹی میں بھی آپ ہر کسی کو ڈگری دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے ماسٹرز کی ڈگری دی ہے انگلش میں، کتنوں کو انگریزی آتی ہوگی؟ پنجاب یونیورسٹی سے جن کو آپ نے ماسٹرز کی ڈگری، کتنوں کو انگریزی آتی ہوگی؟ ٹھیک ہے. پھر جس طرح سے چیٹنگ چل رہی ہے ہمیں اندازہ ہے، مطلب بورڈ لیول پہ اور اسی طرح سے کالج لیول پہ سب کو پتہ ہے. ایون کہ پلیجرائزڈ ہیں، آپ کے تھیسس سارے پلیجرائزڈ ہیں، پی ایچ ڈی کے، ایم فل کے، ادھر ادھر سے اٹھایا ہوا ہے. اب ریسرچ آرٹیکلس کے ہیں سارے پلیجرائزڈ ہیں. کیا کرتے ہیں ہمارے وہاں سائنس والے ہیں، وہ آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، اور مقالہ لکھنا کیڑا مشکل کام ہے. کیا کریں آپ، کوئی اچھا سا فرینچ والا اٹھائیں، کوئی ریسرچ آرٹیکل، اس کو گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈالیں، اسے کہیں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر، وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس کو پھر دوبارہ کہیں کہ جی کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کر، جرمنی میں، پھر جرمنی سے پھر آگے ایک اور 3-4 زبانوں سے گزاریں، پھر اس کے بعد ایڈٹ کر کے پبلش کر دیں، مقالہ تیار ہو گیا. تو اے آئی بھی آ گیا. ربش، سب کام ربش ہو رہے ہیں. آپ کے مطلب سائنسٹسٹ بھی بڑے بڑے کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟
آپ نام لیتے تھے آئنسٹائن کا, ہیزنبرگ کا, یہ ایک وقت تک پیدا ہوئی ہے جب تک یہ سارا یہ نظام نہیں تھا, تعلیمی نظام. جب یہ تعلیمی نظام آ گیا اب کوئی بھی نہیں پیدا ہو رہا, کوئی سبجیکٹ نہیں پیدا کر رہا, کوئی بھی سبجیکٹ آپ کا. سائیکالوجسٹ میں بھی آپ کے پاس حوالہ دینے کے لیے کیا ہے, فرائڈ ہے, ٹھیک ہے, فلانا ہے, ٹھیک ہے. اکنامکس میں آپ کے پاس کیا ہے, کارل مارکس ہے, فلانا ڈمکا ہے. آج کون ہے؟ آج کوئی جانتا ہے کسی بہت بڑے اکنامکس کے, آج کسی بہت بڑے فلسفی کو کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے. تو ہر ڈسپلن زوال کا شکار ہو گیا, کیونکہ ویسٹ میں بھی سارا یہی کام ہو رہا ہے, لوگوں کی دوڑیں لگی ہیں ڈگری حاصل کرنی ہے. سائنس میں بھی, سوشل سائنسز, ہیومینٹیز میں بھی ڈگری لینی ہے. بس ڈگری کیوں لینی ہے؟ جاب کرنی ہے. جاب کیوں لینی ہے؟ ڈگری پیسے سے کے ساتھ منسوخ کر دی گئی ہے. یونیورسٹیز نے اپنا, ظاہری بات ہے پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے اجازت دے دی, انہوں نے یونیورسٹیز بنا دی. وہ کیا ہے؟ بزنس نہیں ہے تو کیا ہے؟ بزنس ہے, بزنس امپائر. یونیورسٹی کیا ہے؟ ہم وہ جو پروفیسر ہے سارا, وہ ساری زندگی, مطلب ہم لوگ خود یونیورسٹی میں کیا ہے جی, اے پی سے میں نے ایسوسیٹ بننا ہے, ایسوسیٹ سے میں نے پروفیسر بننا ہے, اس کے دماغ کے اوپر سوار ہے, اور اس کے لیے میں نے مقالے لکھنے, اس نے کانٹریبیوشن کے لیے نہیں لکھنے, اسے صرف اگلا گریڈ چاہیے بس. اب اس کے لیے وہ کیا ہے جو وہ پورا ایک کھیل تماشا بنایا ہوا ہے, اتنے پیسے پے کریں اب آپ کا مقالہ پبلش ہو جاتا ہے کسی اچھے ریسرچ آرٹیکل میں. مقالے والے انہوں نے اپنی انڈسٹری میں, فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں. اب پچھلے دنوں وہ اسپرنجر کی جو ہے وہ 6 کوئی رسالے تھے اس کے, یہ میڈیکل کے, ٹھیک ہے, فارماسیوٹیکل اس کے, ان کو وہ فنڈز کر رہا تھا. وہ کمپنیز ان کو فنڈ کر رہی تھی, پبلشر کو کہہ رہی تھی کہ یہ 6 رسالوں کا خرچہ ہمارے دے میں, لیکن ہماری جو پروڈکٹس ہیں نا, ٹھیک ہے, ہماری جو میڈیسن ہے, یہ پروفیسروں کی ریسرچ میں انڈیکیشن ہونی چاہیے کہ لوگ یہ استعمال کریں. تو پیچھے بزنس جو کمیونٹی ہے وہ انوالو ہو گئی, یونیورسٹی انوالو ہو گئی, ٹھیک ہے. پروفیسر کو چاہیے اپنا گریڈ چاہیے, ٹھیک ہے, اس نے جو ہے وہ اپنے ریسرچ آرٹیکل پبلش کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اسے مجلے کا ایڈیٹر بننا ہے. یونیورسٹی کو کیا چاہیے؟ اسے رینکنگ چاہیے, HEC کی رینکنگ چاہیے, تبھی تو وہ اوپر آئے گی. وہ یونیورسٹیاں یہی تو بتاتی ہیں کہ جی ہم تو 3rd نمبر پہ ہیں, 2nd نمبر پہ ہیں. اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو گوگل میں جا کے کیا کرتا ہے؟ رینکنگ دیکھتا ہے. اور رینکنگ کیسے ملتی ہے؟ ریسرچ سے. ٹیچنگ کو تو کھڈے لائن لگا دیا انہوں نے. ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دفعہ کرو یار, ٹیچنگ کیا کرنی ہے. یونیورسٹی نے بھی, HEC نے بھی کیا کیا, 40% ریسرچ کے رکھ دیے. رینکنگ میں سب سے زیادہ نمبر ریسرچ کے ہیں, تعلیم جائے بھاڑ میں. اب وہ ریسرچ, انہوں نے کہا جی ریسرچ کے 40% نمبر ہیں. اب یونیورسٹی نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی ریسرچ کرو, ہم تمہیں جو ہے نا اوپر لے کے جاتے ہیں, نوازتے ہیں تمہیں. انہوں نے پروفیسروں کو یہ کہا. پروفیسروں نے کیا کام کیا؟ ریسرچ کہاں سے کریں, صلاحیت ہے ہی نہیں. تو انہوں نے ربش ریسرچ کرنا شروع کر دی. انہوں نے اپنی 7-8 بندے مل کے ایک مقالہ لکھ رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ اس میں ایک بندے کی یہ صورتحال بنی ہے, اور وہ مقالہ کسی کو اس کی بات یہ 100% رائٹ. میں مسلم کو یونیورسٹی سے 30-40 سال سے 100% بالکل یہی حال ہے, 100%. اور یہ پوری ورلڈ وائڈ ایسا ہے. ہاں, ورلڈ وائڈ ایسا ہے, ورلڈ وائڈ ایسا ہے سارا. یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, المیہ ہے. کسی زمانے میں دیکھیں کوئی لاکھوں میں ایک آدھا بندہ PhD کرتا تھا. وہ PhD کرتا تھا تو اس کا مقالہ بھی پڑھا جاتا تھا. ہاں, گلی گلی میں PhD, جیسے ہم مذہبی لوگوں نے مفتی پیدا کر دی, مفتیوں کے اتوار بازار لگا ہے, ہر گلی میں 4 مفتی نکل آتے ہیں. تو کیا مفتی کا کیا اسٹیٹس رہ جائے گا؟ یہی حال PhD کا بنا دیا ہے. ہمارے یہاں وہ پرویز مشرف صاحب نے کہا جی انڈیا اتنے PhDs پیدا کر رہا ہے تو ہم نے بھی پیدا کرنے ہیں. 2 داخلے, ٹھیک ہے, داخلے کھول دیے آپ نے, سب کو جو ہے وہ میرٹ گرا دیا. یونیورسٹی نے یہی کام کیا, میرٹ گرا دیا, PhD لگا. ہر دوسرے بندے کو PhD کی ڈگری پکڑا دی. PhD کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی. اب یونیورسٹی پرائیویٹ سیکٹر تو کیا کرتا ہے, اس نے تو اب نکالنا ہے سیدھے, اس نے فیسیں لینی ہے, تو کہتا ہے بھائی نکالو بھائی, ڈگری تو دینی ہے. گورنمنٹ میں تو چلے پھر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, کہتے ہیں بھائی کوئی کام کر کے لاؤ تو لاؤ. گورنمنٹ کے اور خیر بڑے مسائل ہیں, ٹھیک. تو یہ اس وقت پورا سسٹم ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, جن بنیادوں پہ یہ ڈیولپ ہو چکا ہے, کھڑا ہو چکا ہے, تو یہ بیسیکلی بزنس, اس کی بنیادیں فاؤنڈیشنز کی ہیں, وہ تعلیمی ہیں ہی نہیں. نالج کریشن, نالج کنٹریبیوشن, یہ سب چیزیں بہت پس منظر میں چلی گئی ہیں. اب صرف ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, بس پیسے کی دوڑ ہے, میرٹ کی دوڑ ہے, اوپر آنا ہے, بس کرسی لینی ہے, چیئرمین بننا ہے, ڈین بننا ہے, یہ وہ سب. VC بننے کے لیے جس طرح سے لڑائیاں ہو رہی ہیں آپ اندازہ نہیں ہے. ایک سیٹ نہیں نکلتی اور اس کے اوپر مطلب جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں اندازہ ہے. اب یہ ایک عہدہ کوئی ایسا کوئی سیاسی عہدہ تو تھا نہیں,
مطلب لیکن یہ سارے عہدے جو ہے وہ اس طرح سے ان کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں جیسے سیاسی عہدوں کے اوپر, اور پیچھے ساری پالیٹکس انوالو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی سیاسی جماعتیں انوالو ہوتی ہیں کہ فلاں یونیورسٹی کا وی سی ہم نے لے کے آنا ہے. کیونکہ انہیں کیا چاہیے, وہاں حمایت چاہیے اپنی. تو نظام تو ہم نے تعلیمی اپنا سارا تباہ کر دیا. سولوشن کی نظر آتا ہے سر آپ کے ذہن میں, سب گرایا جائے, کیا کیا جائے, آپ کے ذہن میں کیا سولوشن آتا ہے, پریکٹیکل کوئی سولوشن, تھیوریٹیکلی بھی؟ دیکھیں آپ اس کو بزنس ماڈل کے اوپر جس طرح سے آپ نے اس کو کھڑا کیا ہے, تعلیم کو بزنس ماڈل پہ کھڑا کرنا یہ سب سے بڑی میرے خیال میں غلطی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے نالج کنٹریبیوشن تو نکل جائے گی, بس ایک بھاگ دوڑ لگی رہے گی. سندیں سب کے پاس ہیں, علم کسی کے پاس نہیں ہے. مجھے بتائیں, نہ مذہبی لوگوں کے پاس علم ہے. یہ جو ڈرامے باز سارے بیٹھے ہیں, یوٹیوبر ہیں, کیا ہے, صرف 4 باتیں کرنی آتی ہیں, چرب زبان قسم کے ہیں. کوئی ادھر ادھر تقریریں کر کے مدرسے میں 8-10 سال بس انہیں تقریر کرنی آتی ہے, ٹھیک ہے. نالج والج کچھ بھی نہیں ہے. نہ وہاں وہ سیکولر سائنسز میں نالج ہے, نہ یہاں پہ ریلیجس آپ کے اس میں نالج ہے. کہ ساری چیز یہی بن گئی جی, بس ڈگری لینی ہے, سرٹیفکیٹ لینا ہے. اور اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا وہ بزنس مائنڈ لوگوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیں یہاں کا حال دیکھ لیں, یہاں وہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی ارن کرنا ہے یا انہیں ہم نے پے کرنا ہے, لوگوں کی توجہ ہی نہیں. یہ میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ بات کر رہا ہوں, مدرسے کے حوالے سے. ہاں ذہن یہ بن گیا ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ ذہن یہ بن گیا ہے کہ جی زیادہ فیس آپ چارج کریں تو لوگ سمجھیں گے کہ بڑی کوئی کوالٹی کا یہاں پہ کوالٹی ورک ہو رہا ہے. تو اب لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ زیادہ فیسیں رکھیں تو وہ کہیں گے اچھا کوئی اچھا سا ماحول دے دیں. اور میں نے دیکھا ہے یہاں بہت سے ادارے یقین مانیں اتنا چارج کر رہے ہیں اور آپ کو دے کے رہے ہیں, کچھ بھی نہیں دے رہے. 6 مہینے بعد طالب علم کیا آتا ہے تمہیں, کچھ بھی نہیں آتا سر, بس ٹائم ضائع کیا اور کچھ بھی نہیں کیا. اتنا پے کرنے کے باوجود ٹائم ضائع کیا. تو یہ ہمارے ہاں ریلیجس انسٹیٹیوٹس نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا. نالج کنٹریبیوشن نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. طالب علم کہاں پہ کھڑا ہے آپ کا, کہیں پہ بھی نہیں کھڑا. دراصل ضد پہ شروع ہوئے نا, یعنی کہ ویسٹ کی ضد پہ شروع ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ ایل بی ایس یا بیکنوس زیادہ فیس چارج کرتی ہیں اور ان کا کام چل رہا ہے, ہم بھی زیادہ فیس چارج کریں گے. وہ کام چلتا ہے اور لوگ پے بھی کرتے ہیں. ایک خاص کلاس آتی ہے اور وہ پے بھی کرتی ہے. اور حاصل کیا ہوتا ہے, سال لگے رہیں, 2 سال لگے رہیں, کیا حاصل کیا آپ نے سوائے چند ایک باتوں کے؟ آپ کو کیا پتہ, وہ آپ کسی درس سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. نالج ہے, ہاں ایک ماحول ہے, بس ایک انوائرمنٹ ہے. یہ بات ٹھیک ہے, انوائرمنٹ ہوتا ہے, کوئی نالج نہیں, ٹرانسفر آف نالج نہیں. تو ایسے میں میرے ذہن میں بس یہ چیز آئی تھی, یہ سارا کچھ دیکھیں نا کہ ایک دفعہ نا ہم اس کو ریکارڈ کر کے ہم اس کو اپنا سوشل میڈیا پہ ڈال دیں, تاکہ جو بندہ کوئی نالج حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حاصل کر لے. منوپلی نہ رہے. اب تو لوگ یہی کام کر رہے ہیں نا. مجھے بتائیں, تعلیم کچھ بھی نہیں دیتے, ٹھیک ہے, بہت آپ سے ہائیلی فیسز چارج کرتے ہیں. جی ریکارڈنگ, یہ ریکارڈنگ پرائیویٹ ہے. بھائی دینی علم ہے, دینی علم کو کیوں آپ پرائیویٹ کر رہے ہو؟ یا تو آپ ڈونیشن نہ لو. جب آپ ڈونیشن لے رہے ہو, ٹھیک ہے, تو ڈونیشن لے کے آپ نے ادارے کھڑے کیے ہیں, تو پھر اس کے اوپر کیوں آپ اس ریسٹرکشن لگا رہے ہو کہ یہ پرائیویٹ ہے اور اس کو چند لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ تو ہمارے یہاں لوگوں نے, ظاہری بات ہے, جنہوں نے ریلیجس انسٹیٹیوٹ کھڑے کیے انہوں نے بھی, صحیح بات ہے, اپنی امپائرز کھڑی کی ہیں, بزنس امپائر کھڑی کی ہیں, کاروبار کھڑے کیے ہیں, اور کچھ بھی نہیں. بس کچھ لوگ مذہبی ہیں, ٹھیک ہے, کاروباری ہیں, اور کچھ دنیا دار کاروباری ہیں. بس فرق سے علم کے اوپر میں نے وہ پیسے کی قید لگانا, اگر فقہی مسائل میں دیکھا جائے تو بالکل بھی نہیں ہونی, بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اس پہ ایک پورا پروگرام کیا تھا کاپی رائٹس کا, آپ وہ دیکھیں. ہمارا جو کاپی رائٹس کا پروگرام ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہے. یہ جو پیٹنٹ کا کانسیپٹ آ گیا, انتہائی فضول گھٹیا ترین کانسیپٹ ہے پیٹنٹ کا. بھائی تم کون ہوتے ہو؟ مطلب یہ پیٹنٹ کا کانسیپٹ یہ آ گیا کہ جی یہ ہماری ایجاد ہے, اب اس کے اوپر اگر آپ نے مزید کوئی ریسرچ ورک کرنا ہے تو ہم سے اجازت لیں اور پے کریں. تو وہ جو اس سے پہلے مطلب 2000 سال تک ایجادات ہوئی ہیں, تم نے ان کا پے کیا کچھ؟ مطلب آج آ کے جو مطلب انہیں کے اوپر جو ہے, انہیں ایجادات کے اوپر تم چل رہے ہو نا. تم 2000 سال پہلے تمہیں دھکا دے کے ہم پیچھے وہ ارسطو کے زمانے میں بھیجیں, پھر ہی ایجاد کر کے دکھاؤ تم.
تو وہ جو 2000 سال کا تسلسل ہے، ٹھیک ہے، اس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو مفتے میں، اور اب تم کہتے ہو کہ جی اب میں نے اس کی بنیاد پہ کچھ تھوڑا بہت کام کر لیا تو اب اس پہ میری اجارہ داری ہوگی. بہت ہی فضول بات ہے. علم پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. علم ایک پبلک پراپرٹی ہے، کسی سے روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب ہم نے تو بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے چینل پہ جو بندہ بھی کہتا ہے سر یہ آپ کی ویڈیوز ہیں، میں کہا یہ پبلک پراپرٹی ہے، آپ نے اپنے چینل پہ کہا نہیں جا کے لگاؤ، یہ ہماری پرسنل پراپرٹی ہے ہی نہیں. لوگوں نے ڈونیٹ کیا. ہاں یہ ہے کہ اس کو مونیٹائز نہیں کروانا تم نے، اس کو ہم اپنے لیے بھی ٹھیک نہیں سمجھتے. اور دوسرا یہ کہ اس میں قط و برید نہیں کرنی. یہ نہیں کہ ہماری بات کو کچھ سے کچھ بنا دو، آپ جا کے لگاؤ. ایک چینل کیا 10 چینل پہ جا کے لگاؤ، گرو کرو. آپ علم ہے، بس یہ پبلک پراپرٹی ہے کچھ. تو یہ پوری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. آج نالج پرسنل ہو گیا. پرسنل کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ معاشرے کی مطلب دیکھیں نا، سب لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے نا. کوئی بھی سائنس آپ لے لیں، اکنامکس لے لیں، فزکس لے لیں، کیمسٹری، میتھس لے لیں، تو وہ ایک بندے کی اجارہ داری تو نہیں ہے. اگر کسی کو کچھ اس میں حاصل بھی ہوا ہے تو پیچھے ہزاروں لوگوں کی محنت ہے. ہاں چل کے آئے. کتابیں تو ایک مسلمان رائٹر کی ہیں، حسین ستار، پوری دنیا میں کتاب پڑھی گئی ہے، 30,000 کی کتاب آتی ہے. انہوں نے ہر چیپٹر کے اینڈ میں تقریباً لکھا تھا انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، خیانت نہ کرے، لیکن انہوں نے جو لکھی ہے وہ پرائمری ٹیکسٹ بک سے ہی نکال کے لکھی ہے. فضول بات ہے. کس چیز کی؟ کوئی پراپرٹی نہیں. تو میں نے تو اس میں وہ ساری بنیادیں، یہ غلط بنیادیں انہوں نے کھڑی کی ہیں کاپی رائٹس کی. فضول. کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے. علم کے اوپر کسی کا کوئی کاپی رائٹ نہیں. ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں نا اسے کہ ایک شخص نے لکھا ہے تو دوسرا شخص اسے اپنے نام کے ساتھ نہیں، وہ تو نہیں. وہ تو دیکھیں وہ تو چیٹنگ ہے نا، وہ تو غلط بات ہے. پلیجرزم نہیں. کاپی رائٹ سے مراد ہم یہ لینا ہے کہ یہ جو فائنینشلی کاپی رائٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ نام کا کاپی رائٹ تو باقی رہتا ہے نا. ایک بندے نے کتاب لکھی ہے تو ساری بات ہے اسی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو اسی کی طرف ہی منسوب ہونی چاہیے نا. وہ تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے.